خداوند کے زندہ کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 32واں باب۔ اور یعقوب نے بھی اپنی راہ لی اور خدا کے فرشتے اسے ملے، اور یعقوب نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ خدا کا لشکر ہے، اور اس جگہ کا نام مہانائم رکھا۔ اور یعقوب نے اپنے آگے آگے کاسدوں کو، ادوم کے ملک کو جو شعر کی سرزمین میں ہے، اپنے بھائی عیسو کے پاس بھیجا، اور ان کو حکم دیا کہ تم میرے خداوند عیسو سے یہ کہنا کہ آپ کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ میں لابن کے ہاں مقیم تھا اور اب تک وہیں رہا، اور میرے پاس گائے بیل اور گدھے اور بھیڑ بکریاں اور نوکر چاکر اور لونڈیاں ہیں، اور میں اپنے خداوند کے پاس اس لیے خبر بھیجتا ہوں کہ مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہو۔ بس قاصد یعقوب کے پاس لوٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرے بھائی عیسو کے پاس گئے تھے، وہ 400 آدمیوں کو ساتھ لے کر تیری ملاقات کو آ رہا ہے۔ تب یعقوب نہایت ڈر گیا اور پریشان ہوا، اور اس نے اپنے ساتھ کے لوگوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور اونٹوں کے 2 گول کیے، اور سوچا کہ اگر عیسو ایک گول پر آ پڑے اور اسے مارے تو دوسرا گول بچ کر بھاگ جائے گا۔ اور یعقوب نے کہا، اے میرے باپ ابراہیم کے خدا اور میرے باپ اسحاق کے خدا، اے خداوند جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو اپنے ملک کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا، اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا۔ میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلہ میں جو تو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی ہے بالکل ہیج ہوں، کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر اس یردن کے پار گیا تھا، اور اب ایسا ہوں کہ میرے 2 گول ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی عیسو کے ہاتھ سے بچا لے، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور بچوں کو ماں سمیت مار نہ ڈالے۔ یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میں تیرے ساتھ ضرور بھلائی کروں گا، اور تیری نسل کو دریا کی ریت کی مانند بناؤں گا جو کثرت کے سبب سے گری نہیں جا سکتی۔ اور وہ اس رات وہیں رہا، اور جو اس کے پاس تھا اس میں سے اپنے بھائی عیسو کے لیے یہ نذرانہ لیا، 200 بکریاں اور 20 بکرے، 200 بھیڑیں اور 20 مینڈے، اور 30 دودھ دینے والی اونٹنیاں بچوں سمیت، اور 40 گائیں اور 10 بیل، 20 گدھیاں اور 10 گدھے، اور ان کو جدا جدا گول کر کے نوکروں کو سونپا، اور ان سے کہا کہ تم میرے آگے آگے پار جاؤ اور گولوں کو ذرا دور دور رکھنا۔ اور اس نے سب سے اگلے گول کے رکھوالے کو حکم دیا کہ جب میرا بھائی عیسو تجھے ملے اور تجھ سے پوچھے کہ تو کس کا نوکر ہے اور کہاں جاتا ہے، اور یہ جانور جو تیرے آگے آگے ہیں کس کے ہیں، تو کہنا کہ یہ تیرے خادم یعقوب کے ہیں۔ یہ نذرانہ ہے جو میرے خداوند عیسو کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اور اس نے دوسرے اور تیسرے کو اور گولوں کے سب رکھوالوں کو حکم دیا کہ جب عیسو تم کو ملے تو تم یہی بات کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ تیرا خادم یعقوب خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ میں اس نذرانہ سے جو مجھ سے پہلے وہاں جائے گا اسے راضی کر لوں، تب اس کا منہ دیکھوں گا، شاید یوں وہ مجھ کو قبول کرے۔ چنانچہ وہ نذرانہ اس کے آگے آگے پار گیا، پر وہ خود اس رات اپنے ڈیرے میں رہا۔ اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا، اور ان کو لے کر ندی پار کرایا، اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا، اور یعقوب اکیلا رہ گیا۔ اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی، اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پو پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی
اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے وہاں اسے برکت دی، اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنیل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ اور جب وہ فنیل سے گزر رہا تھا تو آفتاب طلوع ہوا اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا۔ اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نس کو جو ران میں اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے، کیونکہ اس شخص نے یعقوب کی ران کی نس کو جو اندر کی طرف سے چڑھ گئی تھی چھو دیا تھا۔ آمین۔